بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किबरियाई, बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा के लिए है। अनगिनत बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम रेत के ज़र्रात से भी ज़्यादा, पानी के क़तरात से भी ज़्यादा, अशजार के औराक से भी ज़्यादा, मखलूक़ात के बालों से भी ज़्यादा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल हुदा, सय्यदुल अत्क़िया, शाफ़ी रोज़े जज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर वाजिबुल एहतराम मेरे दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्नों और इंसानों की तख्लीक़ का जो मकसद बयान फरमाया है
وہ یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اور سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ موت و حیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تاکہ اللہ دیکھے کون احسن عمل کر کے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری بڑی قیمتی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ بھی پڑھتے ہیں نماز کے بعد، جن بھائیوں کو یاد ہے۔ اس میں یہ دعا کی گئی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے کی، اپنا شکر کرنے کی اور اپنی اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یہ بڑی ہی قیمتی دعا ہے، اور جب آپ پڑھیں اس کا معنی سمجھ کر پڑھا کریں۔ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پورے 100 فائدے ذکر فرمائے ہیں۔ تو جب آپ یہ دعا کرتے ہیں اور اللہ آپ کو توفیق دے دیتا ہے تو پورے 100 فائدے بھی حاصل کرتے ہیں آپ، 100 فائدوں کی دعا۔ و شکری کا، اور جب آپ یہ دعا کرتے ہیں اچھا شکر اور شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو شکر یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ پر نعمتوں کی برکھا برستی رہے اور جو میرے پاس نعمتیں ہیں ان پر زوال نہ آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور اس کا یہ فائدہ بھی ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ جب آپ کو شکر کی توفیق مل جاتی ہے تو فرمایا جب شکر کرتے ہو تم تو اللہ راضی ہو جاتا ہے تم سے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ اور تیسری جو بات اس کے اندر ہے، اس دعا کے اندر، وہ حسن عبادتک، کہ اچھی عبادت کی اللہ توفیق عطا فرما۔ وہ ساری جو عبادتیں آپ زندگی میں کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، اس میں یہ دعا مانگی گئی کہ اللہ کو وہ ساری عبادتیں جو ہیں وہ مجھے اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تیرے ہاں اچھے سے اچھا طریقہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت قید میں تھے، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں جب ان سے ملاقات کے لیے گیا تو سجدے میں یہی دعا پڑھ رہے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور ان کا یہ معمول لکھتے ہیں کہ وہ صبح سے لے کر زوال کے قریب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ یہ سلف صالحین، ان کو پتہ تھا کہ بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہے، اس مقصد کے لیے کہ ہم اچھی عبادت کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور ہر آدمی اس کی اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنی عبادت کو اچھے سے اچھے طریقے سے کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، الشتاء ربیع المؤمن قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام۔ یہ موسم سرما
مومنوں کے لیے موسم بہار ہے۔ قصر نہارہ فصام، دن اس کے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ دن کو روزہ رکھ لیتا ہے اور آسانی سے روزہ وہ رکھ سکتا ہے۔ وقام وطال لیلہ فقام، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو وہ خوب قیام کر سکتا ہے۔ اور روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا لا عدل لہ، کہ اس کے برابر کی تو کوئی عبادت ہی نہیں۔ اور من صام یوما فی سبیل اللہ بعدہ اللہ وجہہ 70 خریفا، بعد وجہہ عن النار 70 خریفا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور روزے کا ایک اور بڑا فائدہ وہ یہ کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں رمضان المبارک میں ہی یہ مسئلہ سنتے ہیں، اس کے فضائل برکات، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان کے روزے رکھے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ آپ پورا سال جب بھی روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں، وہ صبح سے لے کر افطاری تک کا ٹائم جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا بن جاتا ہے آپ کے لیے۔ اور میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت زیادہ خیر و برکات سمیٹی ہیں دنیا میں، وہ روزے کی برکت سے، یعنی وہ روزے کثرت سے رکھتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا تھا۔ تو جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا بھی قبول ہو، اسے یہ عمل کرنا چاہیے کہ وہ نفلی روزوں کا اہتمام کرے۔ اور جو رات کا قیام ہے یہ سردیوں میں آسان ہوتا ہے، اور جو جنت کے وارث ہیں ان کا یہ شیوا ہے کہ وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، راتوں کو کم سوتے ہیں، بیدار رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے تھے، اس کے باوجود آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں۔ کیوں پوچھا گیا، کہا اس لیے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، افلا اکون عبدا شکورا۔ تو جب مقصد ہی اولین مقصد ہی یہی ہے بندے کا کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اور اسے چاہیے کہ پھر زندگی ایک بار ملی ہے، اچھی سے اچھی بات کرے۔ اور میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جب انسان بن گیا ہے ایک انسان، وہ انسان اس نے ختم نہیں ہونا۔ ہم سوچتے ہیں کہ موت آ گئی بس کہانی ختم، مر گیا انتقال ہو گیا، آگے پھر حتیٰ زرتم المقابر، یہ تو صرف ایک زائر کی طرح ہے، وہ قبر کی زیارت کرتا ہے، کچھ عرصہ رہنا ہے پھر آگے چلے جانا ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ زندگی ہمیشہ کی وہ اگلی زندگی ہے۔ یعنی جو بنا ہے انسان اس نے پھر دوبارہ بننا ہے، مرنے کے بعد یہ ختم نہیں ہوگا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرے یا پھر دوزخ کے لیے، یہ تو اس کی اپنی سمجھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بس بوڑھا ہو گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، ختم تو ہونا ہی نہیں، اور اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ اس لیے جسے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، انسان بنا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، جانور نہیں بنایا، کتا بلّا نہیں بنا دیا۔ اور جب انسان بن گیا ہے تو پھر اس کے لیے یا جنت ہے یا دوزخ ہے، پھر وہ خود سوچ لے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اما شاکر و اما کفورا، دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے۔ اور ذرا سلف صالحین کا ذوق و شوق دیکھیں عبادت میں، اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں،
کہ کس قدر عبادت میں ان کا ذوق و شوق تھا اور کس قدر وہ آگے تھے ہم سے۔ میں جب یہ پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں اس طرح کی مثالیں نظر نہیں آتی۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ غندر کے لقب سے مشہور ہیں۔ انہوں نے 50 سال تک ایک دن روزہ رکھا، ایک دن افطار کیا، یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے رہے 50 سال تک۔ کیوں؟ ان کے علم میں یہ بات تھی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ دیکھے کون احسن عمل کر کے آتا ہے، تو میں کیوں اچھے سے اچھا عمل کیوں نہ کروں۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے، 50 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ اور محمد بن سماع رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور صرف سوائے ایک دن کے جس دن میری والدہ فوت ہوئی اس دن نہیں پڑھ سکا، ورنہ 40 سال تک۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھتے رہے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی نا کہ اللہ نے ایک دفعہ زندگی دی ہے اور دوبارہ تو نہیں ملنی، اور مقصد ہی بنانے کا یہ ہے کہ ہم اچھی عبادت کر کے آئیں، اچھا عمل کر کے آئیں۔ ان کی یہ سوچ تھی، اور جب آدمی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اور ایسے ہی تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ اس سے بھی آگے سلیمان بن مہران، انہوں نے 70 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ کہتے ہیں کہ 70 سال تک میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اور ان میں امام عامش رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، وہ بھی ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ 70 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ اچھا، یہ باتیں جو ہے نا حقیقت ہیں، اور سلف صالحین کے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ ترجیح ہی اللہ کی بات کو دیتے تھے۔ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اچھا، کیا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی، یعنی جوان ہونے کے بعد پوری زندگی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی ہو، تو مطالعے میں یہ بات آئی کہ ایسے بھی چشم فلک نے لوگ دیکھے ہیں، ایسے بھی ایمان والے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کی پوری زندگی ایسی ہے۔ اسید بن جعفر ہیں یہ رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میرے چچا بشر بن منصور، ان کو میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے، کبھی نہیں دیکھا پیچھے، پوری زندگی کی گواہی دے رہے ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ما اقیمت الصلاۃ منذ اسلمت الا انا علی وضوء، کہتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں، جب سے اسلام لایا ہوں، جب بھی تکبیر اولیٰ ہوتی تھی میں باوضو ہو کر وہاں پہلے بیٹھا ہوا ہوتا تھا پہلے مسجد میں۔ یہ اللہ کے حکم کی توقیر ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، من توقیر الصلاۃ ان تأتی قبل الاقامۃ، وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کی توقیر ہے کہ آپ اقامت سے پہلے آئیں۔ ہم تو بہت پچھلے دور کے لوگ ہیں، بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اور یہاں تک کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من لم یدرک التکبیرۃ الاولیٰ فلا ترجو خیرہ،
کہ جو تکبیر اولیٰ کو نہیں پاتا اس میں کوئی خیر نہ دیکھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ خیر پر ہے۔ اور ایک محدث کہتے ہیں کہ اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا نا، آپ ان سے ہاتھ دھو لیں، یعنی ان سے دوستی بھی نہ لگائیں۔ یہ تو ساری باتیں تکبیر اولیٰ کی ہو رہی ہیں، اور ہم نماز سے پیچھے ہفتہ ہفتہ، کوئی مہینہ نہیں آتا، کوئی سال غائب ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے ہدہد کا، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اس میں بڑے سبق ہیں۔ اور جب ہدہد غائب ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ وَلَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ کہا کہ ہدہد غائب ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں اسے سزا دوں گا سخت، یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر کوئی دلیل لے کر آئے، عذر پیش کرے کوئی واضح۔ ایک نقطہ یہ ہے اس میں کہ دیکھو وہ مالک سے غائب رہا ہدہد، تو مالک کو کتنا غصہ آیا، ناراض ہوا مالک ناراض ہوا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ اور تو اگر کئی ہفتوں سے مہینوں سے غائب ہے، تو اگر مالک ناراض ہو گیا اور اس نے کہہ دیا میں سخت سزا دوں گا، تو کیا بنے گا؟ تو وہ مالک ناراض ہوا تو اس نے کہا میں سخت سزا دوں گا۔ یہ تیرا مالک اگر ناراض ہو گیا، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ پوری زندگی ان کو توفیق نہیں ملتی، وہ صرف جب مرتے ہیں اس وقت غسل دینے کے لیے مسجد میں لاتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور سلف صالحین کا آپ نے سن لیا کہ وہ ان کی تکبیر اولیٰ ہی فوت نہیں ہوتی تھی۔ ہم بہت پیچھے ہیں، اور انہوں نے بھی خیر و برکات سمیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احفظ اللہ یحفظ کا، کہ آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ آپ کو یاد رکھے گا۔ نماز بھی اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ آپ کو یاد رکھے گا۔ حالات جیسی بھی ہوں، جتنے بھی مشکل حالات ہوں، آپ کے مشکل حالات ہوں، آپ کے ملک کے حالات مشکل ترین بن جائیں، پوری دنیا کے حالات خراب ہو جائیں، لیکن اگر آپ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ آپ کو نہیں بھولے گا، اللہ ضرور مدد کرے گا، اور ضرور آپ کے لیے منصلوہ بھی اتارے گا، فرشتے بھی اتریں گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر آپ نے بلا دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا تم ایسے نہ بن جاؤ جیسے انہوں نے، اس میں منافقین بھی آتے ہیں اور بھی کئی لوگ آتے ہیں جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا آپ بلا دیا، انہیں نہیں پتا پھر کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم بھلائی کا راستہ کون سا ہے، بھول گئے۔ یہ نافرمان لوگ تھے۔ فرمایا تم ایسے نہ بن جانا کہ اللہ کو بھلا دو اللہ تمہیں بھلا دے۔ ہاں اللہ کو اگر تم یاد رکھو تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ اور اس کے بہت سارے وعدے ہیں قرآن پاک میں مومنین کے ساتھ، اور اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم اللہ کو نہ بھولو، اللہ کبھی تمہیں نہیں بھولے گا، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ کیوں کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور ہماری بدقسمتی کا حال یہ ہے، جتنے بھی سمجھدار دانشور بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ ایسے کر لو ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جو جتنے بھی زمینی اسباب ہیں ان سے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور آسمان والے کو بھولے ہوئے ہیں۔
اور حالانکہ حالات تو بہتر ادھر سے ہونے ہیں، جو آسمان والا ہے اس نے حالات بہتر کرنے ہیں، اس کو ذرے سے نکال ہی دیا، اس کو بلا دیا، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ فرمایا تم ایسے نہ ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ تو نافرمان لوگوں کا کام ہے۔ مومن جو مومن آدمی ہے اس کو تو لمحہ لمحہ ہر قدم پر اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ایک پتا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا، اور آپ اور میں اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ کیسے خود بخود ہی ہو گئے ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ اللہ کا ہی تو کھا رہے ہیں ہم سب، اور جب سے دنیا بنی ہے وہ اللہ کا ہی کھا رہے ہیں سارے، وہ ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ جو ہمارا خالق مالک رازق ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، اسے بلانے کی وجہ سے یہ ایسے حالات ہیں۔ اور بڑی ایک آسان سی مثال ہے کہ اگر ایک گاؤں میں ایک چودھری ہو، بڑا زمیندار ہو، اس کے بڑے آگے تک تعلقات ہوتے ہیں، آگے تک رسائی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی، چھوٹا سا کسان، اگر اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں تو وہ بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ اب میری کوئی چوری نہیں کر سکتا، اور چور بھی اس کی چوری نہیں کرتے کہ اس کے فلاں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اور سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ آدمی کے تعلقات درست ہو جائیں تو کیا اسے مطمئن نہیں ہونا چاہیے؟ اسے تو سب سے زیادہ مطمئن ہو جانا چاہیے۔ ساری دنیا اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں نقصان پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، ساری دنیا نفع دینا چاہے اگر اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں دے سکتی۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ایک عام چودھری پر جو ہے وہ اتنا توکل اور اتنا اعتماد آدمی کر لیتا، اللہ پر کچھ بھی نہیں۔ دوسری جو آیت میں نے پڑھی تھی خطبہ کے شروع میں، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ احسنوا الظن باللہ، احسنوا کا معنی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اور جب تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو گے فأنت محسن، تو آپ محسن ہیں، اور یحبک اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے یحب المحسنین۔ اب یہ بات بہت کم لوگ جو ہیں اس کی گہرائی تک پہنچتے ہیں، جو عربی جانتے ہیں۔ عربی میں تو وہ بہت ساری کتابیں حسن ظن کے بارے میں ہیں، تھوڑی سی میں اس پر بات کروں گا۔ حسن ظن جو ہے، ایک حدیث مشہور ہے، حسن الظن من حسن العبادت، مسند احمد کی حدیث ہے کہ یہ اچھا گمان اچھی عبادت سے ہے۔ وہ صرف لوگوں کے بارے میں نہیں، اللہ کے بارے میں جو اچھا گمان رکھتا ہے تو یہ بہت اچھی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث یہ بھی آئی ہے صحیح الجامع میں، لا یموتن احد منکم الا وهو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی ایک کو موت نہ آئے مگر وہ اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنے والا ہو۔ انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث بھی آپ نے سنی کئی بار۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اور حقیقت یہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہیں، بدگمانی کا، اور کہتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ یہ بدگمانی ہے اللہ کے بارے میں۔ اللہ جب فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں سنتا ہوں، اس نے کب کہا کہ میں گناہ گاروں کی نہیں سنتا اور نیک لوگوں کی سنتا ہوں؟ یہ بدگمانی اللہ کے بارے میں لوگوں کی،
کہ ہماری نہیں سنتا، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ اور آگے جا کر میں بتاؤں گا کہ بد گمانی جو کرتا ہے اللہ کے بارے میں 5 سزائیں اس کی قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ اور حسن ظن اس کے دنیا میں بھی بڑے فوائد ہیں اور آخرت میں بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک آدمی جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا ذکر آیا قرآن پاک میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ خوشی سے لوگوں کو کہے گا دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، اور میں اپنے رب کے بارے میں یہ یقین رکھتا تھا، میرا یہی غالب گمان تھا، یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ضرور ملوں گا۔ وہ اپنی اور وہ بلند و بالا جنت میں ہوگا۔ یعنی وہ آدمی کامیاب ہونے والا اپنی خوش قسمتی کی وجہ یہ بتا رہا ہے کہ میں کامیاب اس لیے ہوا ہوں کہ میں دنیا میں آخرت کو نہیں بھولا تھا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ جب میں نے مرنا ہے تو میرا حساب و کتاب ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جو میں عمل کر رہا ہوں مجھے اس کی جزا ملے گی۔ اب یہ اس کا گمان تھا، یقین تھا۔ اور محدثین سلف صالحین کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ کسی کا یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اچھا یقین ہوگا، اچھا گمان ہوگا، اتنا ہی اس کا اچھا عمل ہوگا۔ یقین بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا یقین نہیں ہے، کیوں؟ علم بھی نہیں ہے۔ صحیح علم ہو تو یقین بھی ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کامیابی کی وجہ بتاتا ہے کہ میں اسی لیے کامیاب ہوا، میرا یہ یقین تھا جب میں دنیا میں تھا، اور میں آخرت سے غافل نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میں جو کر رہا ہوں اس کا مجھے اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، فَيُعْرَضَانِ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر حکم دیں گے ان کے بارے میں کہ انہیں دوبارہ جہنم میں ڈال دو۔ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهَا إِلَى النَّارِ، تو ایک کو ڈال دیا جائے گا، دوسرا کھڑا ہو جائے گا، کہے گا مَا كَانَ هَذَا رَجَائِي، اے اللہ میرا یہ گمان نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ پھر وَمَا رَجَاؤُكَ، تیرا گمان کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میرا جو یہ گمان تھا، مجھے یقین تھا کہ جب تو ایک بار جہنم سے نکالے گا دوبارہ جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ یقین کی وجہ سے جو گمسم ہے، کبھی علم کی بات سنی نہیں، علم پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، جہالت میں زندگی گزار دی، اسے کیا پتہ کہ یہ بھی ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ تو یعنی یہ آخرت میں بھی یہ بات فائدہ دے گی کہ اس نے اچھا گمان رکھا، اللہ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ انبیاء کا ایسے ہی گمان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ قرآن پاک میں آیا، بار بار آیا، بڑے اسباق ہیں، اور دیکھیں ان کا گمان اللہ کے بارے میں، حسن ظن۔ جب لشکر پیچھے تھا فرعون کا اور لوگوں نے کہا کہ انا لمدرکون، اب تو پکڑے گئے، اور بعض جھگڑنے لگے کہ اب کیا بنے گا، ہمیں مروا دیا۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا ایسے نہیں ہے، میرا رب ضرور راستہ دکھائے گا۔ اب وہ راستہ بھی بنا نہیں تھا، وہ راستہ جو تھا وہ یہی تھا، اللہ کے ساتھ اچھا گمان، حسن ظن، کہ جب میں اللہ کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں تو اللہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر راستہ بنا دیا۔ اور حسن ظن اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ کا دیکھیں کہ عورت ہے، صنف نازک ہے، کمزور ہے،
اکیلی ہے، چھوٹا بچہ ہے، کھانے کے لیے تھوڑا سا راشن وہ بھی ختم، پھر اللہ پر یقین دیکھیں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اسے ضائع کر دیا؟ اللہ نے نہیں ضائع کیا، اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا، اور آج اتنا رزق ہے اور اتنا وہاں زمزم ہے، پانی ہے کہ وہ ساری دنیا پی رہی ہے۔ یہ اچھے گمان کا نتیجہ ہے۔ اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اور یہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اور آگے تک باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ جی اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اچھا اوپر چڑھنے کے لیے تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ چھت اونچی ہو تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین جب شارق سے بھی زیادہ قریب ہے یہاں، تو یہاں سیڑھی لگائے، کوئی لگا لے گا سیڑھی؟ یہاں شارق کے قریب سیڑھی لگتی ہے؟ یہ غلط باتیں ہیں، گمراہی کی باتیں ہیں، اللہ سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ تو وہ تو کہتا ہے کہ میں تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں، یہ کہتا ہے کہ شاید دور ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی سمیع قریب، اللہ سنتا بھی ہے، قریب بھی ہے، دعاؤں کو سنتا ہے۔ اچھا، جو سوء ظن کا شکار ہے اللہ کے بارے میں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے حسن ظن، وہ ہر موقع پر جب بیمار ہوتا ہے تب بھی بدگمانی کا شکار ہوتا ہے، کبھی دعا جلدی قبول نہ ہوئی تب بھی بدگمان ہو جاتا ہے، میری تو سنتا نہیں۔ جو مومن ہے اس کو پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا تیرے لیے کوئی ہے ہی نہیں ہے، تیری ماں بھی نہیں ہے، کوئی 100 قسمیں کھائے، سب سے زیادہ محبت اللہ کرتا ہے، اور سب سے زیادہ احسان تجھ پر اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور سب سے زیادہ نعمتیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تیرے پاس جو بھی ہے، جو بھی خوبی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تیرے بیٹے ہیں، تیری اولاد ہے، تیرے پاس مال ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، تو وہ سنتا نہیں، دیتا نہیں، سارے احسانات اسی کے ہیں، کبھی سوچتا نہیں ہے آدمی۔ اور جو بدگمانی کا شکار ہے، سوء ظن کا شکار ہے، 26ویں پارہ میں سورۃ الفتح میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ کام مشرکین کا، منافقین کا ہے کہ وہ رب کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرمایا ان کو عذاب دے گا، ایسے منافقین کو، مشرکین کو جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہیں، سوء ظن کا شکار ہیں، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، انہیں اللہ 5 قسم کی سزائیں دے گا۔ بری گردش انہی کے لیے زمانے کی، ان کے برے حالات ہوں، ایمان کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں، نیکی کی توفیق نہ ملے، عبادت کی توفیق نہ ملے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب ہے ان پر، ولعنہم، اللہ کی لعنت ہے ان پر، وعد لہم جہنم، اور جہنم ان کے لیے ہے، اور سوء مصیر ان کے لیے، ان کا لوٹنا بری جگہ انہی کے لیے ہے۔ اب یہ شاید کبھی آپ بھائیوں نے نہ سنی ہو، یہ 5 سزائیں صرف اس پر کہ وہ اس نے برا گمان کیا تھا، کوئی بڑا گناہ دوسرا نہیں ہے جس کا ہم عام طور پر ذکر کرتے ہیں، بڑے بڑے کبیرہ، تو یہ کبیرہ گناہ ہی ہے۔ اتنی بڑی سزائیں، صرف یہ سوچ رکھی ہے کہ وہ میری تو سنتا نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ آیت بھی آتی ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ فَأَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کبھی یہ آیت بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ تمہارا یہ گمان تھا وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری باتوں کو نہیں جانتا، اسی لیے گناہ ہوتے ہیں نا۔ شاید
اسے علم نہیں ہوتا۔ فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، تمہارا یہ گمان جو ہے اپنے رب کے بارے میں کہ اسے شاید پتہ ہی نہ چلے میں جو یہ کام کر رہا ہوں غلط ملط، فَأَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا تمہارے اس گمان نے ہی تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیا ہے، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یعنی تمہارا یہ گمان اللہ کے بارے میں، جو گناہ کرتے رہے، یہ گمان کہ پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں ہے، کس نے دیکھی ہے، آگے حساب و کتاب ہونا ہے پتہ نہیں ہونا، یہ گمان یقین ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے قرآن پاک میں بالکل حق اور سچ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے اس گمان نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گمان رکھتے رہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اور شاید اسے علم ہی نہیں ہوتا، ہم جو کام کرتے رہتے ہیں، کرتوت کرتے رہتے ہیں، کوئی سزا نہیں ملتی، وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک پڑھیں کہ ہم نے تو ان کو مہلت دے رکھی ہے، اگر ہم پکڑنے پہ آئیں تو پھر کوئی بھی نہ رہے، اگر گناہوں کی سزا دینا شروع کر دیں، اس نے تو مہلت دی ہوئی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید کچھ بھی نہیں ہے آگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوء ظن سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا میں کرنی چاہیے اللہم انا نسألک حسن الظن بک، یہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کر لیں۔ آپ دعائیں کرتے ہیں تو اس دعا کو بھی کیا کریں کہ اے اللہ ہم تجھ سے حسن ظن کا سوال کرتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ حسن ظن رکھیں، اللہم انا نسألک حسن الظن بک، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور بات عبادت سے چلی تھی تو یہ بھی عبادت ہے، اور باقی بھی جو عبادتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھی سے اچھے طریقے سے اچھی عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، تقوی کی دولت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم نافع ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم کے بغیر اندھیرا ہے، اور یہ جو مٹھاس ہے، جو یہ ساری لذت ہے دین کی، یہ علم کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح علم، صحیح فہم عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔